الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے انسان کی موت اور اس کی حیات کو، میں نے انسانوں کی موت اور ان کی حیات، ان کی زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائیں کہ یہ اللہ کے بندے دنیا میں پیدا ہو جانے کے بعد کون اچھے اعمال کرنے والے ہیں، کون نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ جب ایک آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، چاروں طرف سے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بیوی بچے سامنے موجود ہو، ہاتھ پیر ہلنا بند ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب اللہ کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ سے بندہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے پروردگار مجھے وقت چاہیے، مجھے ٹائم چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے مجھے عمل کرنے کا موقع عطا فرما۔ کتنا وقت چاہیے؟ بندہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو بہکانے والی، آخرت سے غافل کرنے والی سب سے بڑی چیز المال، اس کا مال، اور نمبر 2 والبنون، اس کے بچے، اس کے بچے۔ بچے کو یہ چاہیے، بچی یہ چاہتی ہے، بچے ہو چکے ہیں، کون سا کاروبار کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پیسہ کہاں سے لائیں گے، 4 بچیاں گھر کے اندر پیدا ہو چکی ہے، ان کے شادی کا انتظام کرنا ہے، دہیج کا انتظام کرنا ہے۔ ایک انسان اپنے بچوں کے لیے ہر برا کام کر لیتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین مجلس، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موضوع جو متعین کیا گیا ہے فکر آخرت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بیان کیا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے مشہور آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کے اندر
آنے کا مقصد اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا ہے کہ میرے بندو، میں نے تم کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزمائے گا، آزمائش سے دوچار کرے گا۔ جو انسان اللہ رب العزت کی آزمائشوں سے باہر نکل کر اللہ رب العزت کے انعامات کو پائے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے انسان کی موت اور اس کی حیات کو، میں نے انسانوں کی موت اور ان کی حیات، ان کی زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے کہ یہ اللہ کے بندے دنیا میں پیدا ہو جانے کے بعد کون اچھے اعمال کرنے والے ہیں، کون نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر سورۃ الکہف کے اندر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر ہم نے زینت کی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کیا ہے جس کے اندر انسان داخل ہو کر اپنی آخرت کو گنوا دیتا ہے، اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا تھا اس مقصد کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے کئی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کچھ چیزیں انسان کو عطا کرتا ہے، زینت کے طور پر انسان اس چیز کے پیچھے پڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا جو چیزیں انسان کو مل جاتی ہے، اگر انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے تو آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وہ چیزیں کیا ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر زینت کے طور پہ انسانوں کو دیا ہے، آزمائے گا، آزمائش کے طور پر دے گا۔ پھر آزمائش کیسی ہوگی؟ اللہ نے کہا زُگِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کے اندر ہم نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، اور عورتوں کی محبت میں انسان پڑھ کر اپنی آخرت کو گنوا دیتا ہے۔ عورتوں کے اندر چاہے وہ میری اور آپ کی ماں کیوں نہ ہو، یہ فطری محبت ہے، ہر انسان کے دل کے اندر وہ محبت کو ڈال دیا ہے۔ کسی اسکول کے اندر، کسی کالج کے اندر سکھایا نہیں جاتا کہ اپنی ماں سے کیسی محبت کرنا ہے۔ جیسے ہی ماں کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں تمام کے تمام لوگ بھڑک جاتے ہیں، بچہ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کسی کو دنیا کے اندر کسی کو یہ ماں سے کیسی محبت کے سکھائی نہیں گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کے اندر اس محبت کو رکھا ہے۔ ماں جیسی نعمت ملنے کے بعد جو انسان اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو یاد کرے گا، اللہ رب العزت کے مطابق زندگی بتائے گا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ عورتوں کی محبت میں بہنوں کی محبت ہے، انسان اپنی بہن کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ ہر جائز و ناجائز کام کر لیتا ہے۔ بیٹی کی محبت، انسان جب دیکھتا ہے کہ بیٹی کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی ہر جائز و ناجائز تمام کی تمام چیزوں کو مکمل کرتا ہے۔ اور ایسی بیوی جو انسان کو دی گئی ہے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل کے اندر جو ہے ان چیزوں کی محبت کو داخل کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو دنیا کے اندر ان محبتوں کو سنبھالتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے
اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس مقصد کے تحت مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، آزمانے کے لیے عورتوں کی محبت، والبنین بچوں کی محبت، سونا چاندی کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، یہ ہر انسان کے اندر ان بلٹ پیدا کر دی گئی ہے۔ جو انسان ان محبتوں میں پڑھ کر آخرت کو بھلا دے وہ انسان خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ جو انسان ان محبتوں کو لے کر، ان چیزوں کو لے کر جو آزمائش کی چیزیں ہیں اس کو لے کر، اس کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور اس کو اس کا مقام دیتے ہوئے زندگی بسر کرے گا تو وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آزمائش کی چیزیں دنیا کے اندر رکھی گئے، وہ میرے اور آپ کے ماں باپ، بھائی بہنیں، اور میرا اور آپ کا کنبہ قبیلہ، میرے اور آپ کے کاروبار، یہ دنیاوی محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد جنت کے راستوں کو دکھا دیا، عمل کرنے کے راستوں کو دکھا دیا، جہنم کے طریقے دکھا دیا جس کے اندر انسان داخل ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں آزمائش کے طور پر کچھ چیزوں کو رکھ دیا ہے کہ جو میرا بندہ ان نعمتوں کو لینے کے بعد اللہ کو اگر بھول جاتا ہے تو وہ انسان جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جو انسان ان نعمتوں کو لینے کے بعد اللہ رب العزت کو یاد رکھیں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام جنت میں تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، زندگی جو گزر رہی ہے میری اور آپ کی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کب ختم ہونے والی ہے؟ یہ کتنے دنوں کی مہمان ہے؟ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے زندگی کی مثال قرآن مجید کے کئی مقامات پر پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سمجھیں گے انشاءاللہ؟ زندگی کتنی اہم ہے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امتیوں کے سامنے، آپ اپنے صحابہ اکرام کے سامنے، آپ ان کافروں کے سامنے زندگی کی مثال آپ پیش کریں جو قیامت کی صبح تک آنے والے لوگ ہوں گے۔ آپ ان کے سامنے زندگی کی مثال پیش کریں۔ زندگی کیا چیز ہے؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، کہا گیا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین سے پودے باہر نکلتے ہیں۔ یہاں پر ایک مثال یہ دی گئی ہے، ایک کسان جو ہے باضابطہ اپنی کھیتی کے اندر آتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، زمین کی چھاتی کو پھاڑتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دانہ اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ڈالتا ہے اور اس کے بعد موچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میرے پروردگار بارش کے مہینے آنے والے ہیں، بارش آنے والی ہے، اے اللہ امید ہے کہ تو بارش نازل فرمائے گا۔ اللہ کہتا ہے کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، آسمان سے بارش نازل ہو جاتی ہے، نازل ہونے کی بنا پر جو بیج کی شکل میں زمین کے اندر تھا وہ پودا جو ہے زمین کی چھاتی پھاڑ کر جو ہے باہر نکل جاتا ہے، زمین کی چھاتی پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کھیتی لہلہاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کھیتی کے اندر پھل وغیرہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہواؤں کے جھونکے سے وہ کھیتی لہلہاتے ہوئے ہلتے ہوئے اپنے مستی میں جھومتے رہتی ہے۔ لیکن اچانک ایک دن وہی کسان اپنے ہاتھ میں لمبا برچا لیا اور ایک طرف سے پوری کھیتی کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور دیکھتا ہے صبح میں لہلہا رہی تھی، شام ہوتے ہوتے وہ تمام کی تمام کھیتی جو ہے وہ سامنے آ کر کٹی پڑی ہے۔ اس کے اندر زندگی کی کیا مثال ہے؟ علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ بیج کی شکل میں رہتا ہے، زمین سے مراد اس کی ماں ہے، کسان سے مراد اس کا باپ ہے، اور پیٹ میں جو بچہ داخل ہوتا ہے نطفے کی شکل میں وہ بیج کی طرح رہتا ہے، پھر کسان اس کا باپ اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر 9 مہینے گزرنے کے بعد جیسے ایک چھوٹا دانہ زمین کی چھاتی پھاڑ کر موڑ کی شکل میں باہر نکلتا ہے،
ویسے ہی ایک بچہ 9 مہینے کے بعد اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، جیسے یہاں پر کسان اس کی رکشا کرتا ہے، اس کی دیکھ بھالی کرتا ہے، جانوروں سے بچاتا ہے، وقت پہ پانی ڈالتا ہے، ایسے ہی ایک باپ اپنی بچے کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے۔ جیسے یہ جوان کھیتی ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہاں پر ایک آدمی، ایک بچہ، ایک نوجوان بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں، فَأَصْبَحَ حَصِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور اچانک ایک دن کسان اپنے ہاتھ میں لے کر، برچہ لے کر نکل جاتا ہے کھیتی کو کاٹنے کے لیے، لیکن کھیتی کو اس بات کا علم نہیں کہ میرا کام کب تمام ہونے والا ہے۔ اور ایسے ہی ایک انسان جوان ہوا، جوانی کے ایام میں ہر برا کام کیا، اللہ رب العزت نے زندگی کی ہر نعمت اسے عطا کر دیا ہے، لیکن موت کو چھپا لیا ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اچانک ایک دن اللہ کا فرشتہ ملک الموت اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تیری عمر ختم ہو چکی ہے، چل اللہ تعالیٰ کے پاس نکلنا ہے۔ تجھے جو زندگی عطا کی گئی تھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جیسے اس کھیتی کو پتا نہیں کہ میرا کام تمام کب ہونے والا ہے، ویسے ہی کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ میری اور آپ کی موت کب آنے والی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے تمام امت مسلمہ کے سامنے اس کھیتی کے ذریعے سے مثال پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک انسان جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، اسے موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ زندگی کے اندر جتنے لمحات اسے ملے، کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں جی، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اللہ کو راضی؟ اس کے فوری بعد جو آیت کریمہ ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر انسان جوان ہوا، یہاں پر بڑا ہوا، زندگی کے تمام حالات کو دیکھ رہا ہے۔ المال والبنون، 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو بہکانے والی سب سے بڑی چیز، دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو آخرت سے غافل کرنے والی سب سے بڑی چیز المال، اس کا مال، اور نمبر 2 والبنون، اس کے بچے، اس کے بچے۔ بچے کو یہ چاہیے، بچی یہ چاہتی ہے، بچے ہو چکے ہیں، کون سا کاروبار کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پیسہ کہاں سے لائیں گے، 4 بچیاں گھر کے اندر پیدا ہو چکی ہے، ان کے شادی کا انتظام کرنا ہے، دہیج کا انتظام کرنا ہے۔ ایک انسان اپنے بچوں کے لیے ہر برا کام کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو قرآن کی آیت کریمہ کے جو آخری الفاظ ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اللہ کہتا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو آخرت سے غافل کرنے والی ہے۔ اللہ نے کہا کہ زندگی بھر ایک انسان اپنے مال، اپنے بیوی بچے، مال، کاروبار، جائیداد، وراثت، بیوی بچے، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا والباقیات الصالحات، اللہ کے پاس کام آنے والی چیز کون سی ہے؟ ہاں جی، کام آنے والی چیز کون سی ہے؟ میرے اور آپ کے نیک اعمال، میرے اور آپ کے نیک اعمال۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انسان مرتا ہے نا، اس کے پیچھے کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ ہاں جی، اگر کوئی انسان مرتا ہے، کسی کو معلوم ہے حدیث پاک ہے، ایک انسان مرتا ہے، اسے جنازہ اٹھایا گیا تو اس کے پیچھے کتنی چیز جاتی ہے؟ اہل و عیال، مال، ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ المال والبنون، اس کے بیوی بچے اور اس کا مال، اور نمبر 3 والباقیات الصالحات خیر، اس کے نیک اعمال، اس کے نیک اعمال اس کو کام آئیں گے، اور یہی نیک اعمال اس کے ساتھ رہیں گے۔ علماء کرام نے اس حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کیا، سمجھیں گے انشاءاللہ مثال؟ ہاں جی، ذرا غور سے سمجھیں، اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 دوست تھے، کتنے؟ 4 بڑے جگری دوست تھے، آپس میں رہا کرتے تھے، آپس میں بڑی محبت، نماز جانا ہے تو ساتھ جایا کرتے تھے، روزہ رکھنا ہے تو ساتھ رکھا کرتے تھے، اور کہیں پر بھی جانا ہے یہ ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ اور یہ 4 دوستوں میں سے بڑے جگری دوست تھے، اس میں سے ایک دوست کے انتقال کا وقت بالکل قریب آ گیا، انتقال کا وقت بالکل قریب آ گیا، مرنے کے بالکل قریب تھا۔
تو اس کے سارے تینوں دوستوں کو سامنے بلایا گیا. کہا کہ دوست کا انتقال ہو رہا ہے, بڑا جگری ہے, ہر دن ساتھ رکھے, ساتھ کھائے, ساتھ پیے, ساتھ اعمال کیے, سب کچھ کیے, اچھا برا جو بھی کیا ساتھ کیے. اب وہ تینوں دوست ملاقات کرنے کے لیے آئے. باری باری ایک شخص آیا. ایک دوست کہتا ہے جو کہ بالکل مرنے کے قریب, اپنے دوست کے سامنے بیٹھ کر ہمدردی کے الفاظ جتاتے ہوئے کہا کہ میرے دوست ڈر نہیں, ہم لوگ ہمیشہ ساتھ رہے دنیا کے اندر, ہر کام ہم نے ساتھ کیا ہے, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے مرنے کے بعد ڈرنا نہیں, تیرے مرنے کے بعد تیرے پورے قرضے اتاروں گا. کیا کروں گا؟ تیرے پورے قرضے ادا کروں گا, تیری نیک جائز تمناؤں کو پوری کروں گا. جس کو قرضہ دینا ہے وہاں جا کر اس کو قرضے ادا کروں گا, اور تیرے مرنے کے بعد تیری قبر کو کھدواؤں گا, اور اچھا سا کفن جو ہے تیرے لیے انتظام کروں گا. ڈرنا نہیں, تیرے سارے کے سارے معاملات جو ہے میں حل کروں گا. اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا. دوسرا دوست سامنے آیا, کہا کہ دیکھ اس نے اپنا فیصلہ سنایا, تو کیا کرنے والا ہے؟ دوسرا کہتا ہے میرے دوست ڈر نہیں, اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے, لیکن میں تجھے شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نماز جنازہ میں تیرا پڑھوں گا, ادا کروں گا, اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں گا, قبرستان لے کر جاؤں گا, اور بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں سے احادیث کی روشنی میں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے میں تجھے قبر میں سلاؤں گا. تیسرے دوست کو بلایا, کہا کہ ان دونوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تیسرے کے جو الفاظ تھے, اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا کہتا ہے اے میرے دوست ڈر نہیں, تیرا آخری وقت آ چکا ہے, دنیا کے اندر ہم ساتھ تھے, اے میرے دوست ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اللہ کی قسم تیرے مرنے کے بعد قبر میں تیرے ساتھ آؤں گا, منکر نکیر کے سامنے بیٹھ کر تیرے سوالات کے جوابات کو دوں گا. کل قیامت کے دن, قیامت قائم ہونے کے بعد رب کے دربار میں جہاں پر جنت جہنم قری کر دی جائے گی, رب کے سامنے شان کے ساتھ کہوں گا اے میرے پروردگار, یہ میرا دوست ہے, میرا جگری یار ہے, ہم ساتھ رہا کرتے تھے. اے میرے پروردگار میں سفارش کرتا ہوں کہ تو میرے دوست کو معاف فرما, جنت میں داخلہ دلا دے. میرے بھائیو, علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلا دوست جس نے کہا کہ تیرے قرض ادا کروں گا وہ کون ہے؟ آج کیا ہے؟ میرا اور آپ کا مال ہے, میرا اور آپ کا مال ہے, پیسہ ہے. ارے بات سمجھ میں آپ کو؟ دوسرے نے کہا کہ ڈر نہیں, شان سے لے کر جائیں گے, نبی کے مطابق نہلائیں گے, نبی کے مطابق کفنائیں گے, نبی کے مطابق دفنائیں گے. وہ میرے اور آپ کے بیوی بچے ہیں, میرے اور آپ کے دوست و احباب ہیں. اور جس نے کہا کہ ڈر نہیں, قبر میں بھی تیرے ساتھ آئیں گے, ملک الموت کے سامنے سوالات کے جوابات کو بھی دیں گے, اور کل قیامت کے دن رب کے سامنے تیری سفارش کو پیش کریں گے. وہ میرے اور آپ کے نیک اعمال ہے. یاد رکھیں میری اور آپ کی زندگی کا 12 گھنٹے کا حصہ صرف ماں باپ, بیوی, بچے, دوست و احباب میں گزر رہا ہے. کس میں گزر رہا ہے؟ دوست و احباب میں گزر رہا ہے, بیوی بچوں کے لیے گزر رہا ہے. یہ انگوٹھی ہے نا, یہ انگوٹھی, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کے اور میرے مرنے کے بعد اندر جو کپڑے پہنے ہیں نا وہ بھی نکال لیں گے, یہ ہمارا ہے. جو میرے اور آپ کے لیے کام آنے والی چیز کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے نیک اعمال ہے. اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر فرمایا, اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, پہلا ٹکڑا اللہ کا ڈر اختیار کرو. کیا کرو؟ اللہ کا ڈر اختیار کرو. اس کے بعد کے الفاظ ولتنظر, اور دیکھو. کیا کرو؟ دیکھو, نگاہ ڈالو. نفس ما قدمت لغد, تم کل یعنی قیامت کے لیے تم نے کیا طریقہ کے رکھا ہے ذرا دیکھ لو.
دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اگر میری اور آپ کی عمر 30 سال 35 سال 40 سال ہے، آج آپ آیت کریمہ سن رہے ہیں ولتنظر، دیکھو پچھلے 30 سال 35 سال 40 سال آپ نے کیا عمل کیا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کا آپ نے بگاڑا ہے، کس کے خلاف آپ نے باتیں کی ہے، کس کی آپ نے چغل خوری کی ہے. ولتنظر، ذرا دیکھ لو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ما قدمت لغد، قیامت کے دن جو ہے کل آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا لے کر جانے والے ہیں، ذرا ایک مرتبہ دیکھ لو. ولتنظر، ذرا دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کتنی برائیاں کی ہے، کس کے خلاف ہم نے بولا ہے، کتنے گناہ ہم نے چھپ کے کیے ہیں، کتنے گناہ ہم نے شان سے کیے ہیں، ہم کتنے گناہ لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور کتنے اعمال ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ولتنظر. اور دوسرا جو آیت کا ٹکڑا ہے، علماء کرام فرماتے ہوئے کہتے ہیں نفس ما قدمت لغد. غد کسے کہتے ہیں؟ غد کسے کہتے ہیں یہاں پر؟ ہاں جی، آنے والا کل. آنے والا کل، عربی میں آنے والا کل کیا کہتے ہیں؟ ما قدمت لغد. اور یہاں پر جو ہے قیامت کو آنے والے کل سے تعبیر کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کہا جائے کہ کل جو ہے کورٹ میں آپ کی پیشگی ہے، کل کورٹ میں جو ہے آپ کی پیشگی ہے، آپ کے خلاف الزام لگایا گیا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ آج رات میں بیٹھ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ تمام ثبوت اکٹھا کرتے ہیں، وکیلوں کو بلاتے ہیں، دوست و احباب کو بلاتے. وجہ کیا ہے؟ کل جب عدالت میں پیشگی ہوگی تو کیا کرنا ہوگا؟ ایسے ثبوت میں اپنے جج کے سامنے پیش کر سکوں تاکہ میں وہاں پر سزا سے بچ جاؤں. تمام کی تمام چیزوں کی تیاری کر کے انسان جاتا ہے. اور یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں قیامت کو غد اس لیے کہا گیا ہے جیسے ایک انسان کو آج کا دن جانے کے بعد کل کا دن آنے کا بھروسہ ہے، ویسے ہی ہر مومن کو اس بات کا بھروسہ ہو کہ آج کے بعد، یعنی میری اور آپ کی زندگی 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، یہ آج ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آج ہے. جیسے میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا، میرا اور آپ کا کیا شروع ہو جائے گا؟ کل شروع ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کل شروع ہو جائے گا. جس کی بنا پہ کہا گیا ہے میری اور آپ کی زندگی جو آج ہے، جو آپ نے آج کام کر لیا ہے، کل کے بارے میں فکر کرو. کیا یہ اعمال آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر پیش ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خباب ابن ارت. نام سنا آپ نے کبھی؟ یہ کون تھے؟ یہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صاحب رسول گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ آخرت کی فکر کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہمارے بڑے بڑے جو ہے صحابہ کرام سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھیں انشاءاللہ. یہ چھوٹے غلام بچے تھے، ایک مرتبہ ڈاکو جو ہے ان کے علاقے میں گھس گئے، ان کو اٹھا لیے اور لا کر کہاں پر؟ مکہ المکرمہ میں بیچ دیے. اور مکہ میں جو ہے ایک بہت بڑی خاتون تھی جس کا نام ام انمار تھا. کیا تھا اس کا نام؟ ام انمار تھا. اس نے اس غلام کو خرید لیا اور اس کے پاس جو ہے ایک لوہے کی بھٹی تھی جہاں پر تیر تلوار وہ بنایا کرتی تھی. غلام کو لے کر آئی اور لا کر لوہے کی بھٹی کے پاس چھوڑا اور کہا کہ تو میرا غلام، آج سے کرنا کیا ہے؟ تجھے جو ہے میرے مطابق کام کرنا ہوگا، میرے مطابق کام کرنا ہوگا. خباب کہتے ہیں کہ میں انہی کے پاس رہا اور بڑا ہو رہا تھا، اور چند ہی دن گزر گئے کہ میں تلوار بنانے کا بڑا ماہر ہو گیا. سارے عرب سے لوگ جو ہے تلوار خریدنے کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے. یہ بہت بڑے فنکار بھی بن گئے آگے چل کر. یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی بن کے مبعوث ہو چکے ہیں، نبی بن کر مبعوث ہو چکے ہیں. تو میں گیا اور جا کر ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیا. اور مکی دور میں اس وقت اسلام قبول کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا. میں نے اسلام قبول کر لیا. اور ایک بات آپ کو یہاں پہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس زمانے میں غلام کا مطلب یہ تھا کہ آقا جس کی پوجا کیا کرتا ہے، آقا جس کو مانتا ہے اور آقا جس کی پوجا کرتا ہے اس کے مطابق اس کو کرنا ہوگا، اس کو اپنا معبود ماننا ہوگا. خباب کہتے ہیں کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا تھا،
اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے لوہے کی بھٹی پہ آیا اور میں لوہا گرم کر رہا تھا اور آگ اپنے شباب پر تھی. میری مالکہ کو معلوم پڑا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے معبودوں کا میں نے انکار کیا ہے. وہ بڑے غصے میں آئی اور بڑے غصے میں آ کر جو ہے اپنے ساتھ کچھ گنڈوں کو لے کر آئی, کچھ غلاموں کو لے کر آئی, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نیچے بیٹھ کر جو ہے لوہے کو گرم کر رہا تھا. اتنے میں وہ چیختے چلاتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے آئی, خباب میں نے سنا ہے تو نے اسلام قبول کیا ہے, تو نے محمد کے دین کو قبول کیا ہے, تو میرے معبود کا انکار کرتا ہے. میں نیچے بیٹھا ہوا, تلوار میرے ہاتھ میں تھی, میں نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ اوپر کھڑی ہوئی پکار رہی ہے, چیخ و چلا رہی ہے, نبی کے خلاف باتیں بدتمیزیاں کر رہی ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ نہ چیخیں نہ چلائیں, اصل بات یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور مجھے آج معلوم پڑا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک پروردگار ہے. اے میری مالکہ, میں تجھ کو بھی ہدایت اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں, تو بھی اسلام قبول کر لے. اسلام کیا چیز ہے, اللہ کے نبی کیا ہے, اللہ کا مقام کیا ہے, ہم جس کی پوجا کرتے ہیں اس کا کیا مقام ہے. یہ اپنی مالکہ کو جو ہے دین کی دعوت دینے لگے. یہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اے خبیث, تو میرا کھاتا ہے, میرے سامنے آ کر پلتا ہے, میرے سامنے تو پیدا ہوا ہے, اور آج یہ کہتا ہے کہ میں اپنے معبود کو چھوڑ دوں, اور اس سے بڑھ کر تو میرا غلام ہوتے ہوئے ہمارے معبود کا انکار کرتا ہے. آپ غور کریں, حضرت خباب کہتے ہیں کہ اتنے میں غصے میں آئی, آگے بڑھی اور لوہا گرم تھا, اٹھایا اس نے اور لا کر سیدھا میرے سر کے اوپر رکھ دیا. خباب کہتے ہیں کہ لوہا نرم رہنے کی بجا پہ گرم کی وجہ سے آ کر سیدھا میرے کھوپڑی پہ آ کے لگ گیا. میں چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ ایسا ظلم نہ کریں, اسلام تو قبول کر لے. وہ بڑے غصے میں آ رہی تھی. کہا کہ خباب میرے معبودوں کے خلاف ہرگز نہ بولیں, میں تم کو ہلاک و برباد کر دوں گی. لیکن میں پھر بھی اس کو اسلام کی دعوت دیتا رہا. وہ غصے میں آ کے آگے بڑھی, پھر وہ تلوار پکڑی اور اتنی زور سے جھٹکے سے کھینچ کے نکالا. وہ صاحب رسول کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے میری یہ سر کی کھال نکل گئی اور خون نکلنا شروع ہو گیا. غنودگی طاری ہونے لگی, خون دیکھ کر کھال نکل چکی ہے. کہتے ہیں کہ اے ام انمار, یہ کیا ظلم ہے تمہارا, میں تو آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, آپ کی آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہوں, تو مجھے مارتی ہے. کہا کہ پھر میرے معبود کے خلاف کہتا ہے. اس نے گنڈوں کو حکم دیا, انگار نکالنے کا حکم دیا, انگار نکالے گئے اور 4 بڑے ہٹے کٹے نوجوان آئے. کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر پکڑے اور اٹھا کر سیدھا آنکھ کے شولوں پہ لٹا دیا. 5واں آیا اور آ کر میرے سینے پہ آ کے کھڑا ہوا تاکہ میں ہل نہ پاؤں, جس کی بنا پر جو ہے میری پیٹھ پوری جل کر راکھ ہو گئی اور چمڑا وہاں سے بہہ کر نکل گیا. یہ صاحب رسول کہتے ہیں کہ ایک دور ہمارا یہ تھا. اس کے بعد جب ہم مدینہ آئے, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے, لیکن ان کا مرنے سے پہلے کیا حالت تھی. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر بن خطاب کی خلافت کا واقعہ وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اپنی خلافت میں صرف 2 بڑے صحابہ کرام, حضرت بلال اور حضرت خباب, 2 کی بڑی عزت کرتے تھے. جیسے ہی دیکھتے, بلال کو دیکھتے یا خباب کو دیکھتے تو اپنے تخت سے اتر جایا کرتے تھے اور ان کو اپنے تخت پہ بٹھایا کرتے تھے. خباب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں داخل ہوا تو امیر المومنین عمر بن خطاب اپنے تخت سے نیچے اتر گئے اور مجھے بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ گئے. کہا کہ اے عمر بن خطاب, آپ کا مقام تخت کے اوپر بیٹھنا ہے, آپ کا مقام تخت کے اوپر بیٹھنا ہے, آپ بیٹھیے. کہا کہ نہیں, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے مکہ کی گلیوں میں ہم اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے پھرا کرتے تھے, لیکن ہم یہ بھی دیکھا کرتے تھے کہ جب ہم اسلام کے خلاف تھے تو آپ اور بلال جو ہے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ خباب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی پیٹھ دیکھوں, میں نے سنا ہے کہ آپ کے خلاف بہت کارروائی کی گئی ہے, بہت تکلیف دے دی گئی ہے, ایک مرتبہ مجھے اپنی پیٹھ تو دکھائیے. آپ غور کریں, خباب کہتے ہیں کہ اے عمر,
آپ دیکھ نہیں پائیں گے, آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ میری پیٹھ دیکھ سکے. صحابہ اکرام کہتے ہیں عمر بن خطاب جیسا طاقت و قوت والا جری سخت دل انسان کہتے ہیں کہ اے عمر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ میری پیٹھ کو دیکھے. کہا کہ عمر کو دیکھنے دے, کیونکہ آپ جو اسلام کے لیے قربانی عطا کی ہے تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ قربانی کو دیکھ سکے. وہ پیچھے پلٹ گئے, کونے کی طرف آئے اور کہا کہ اے عمر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے میری پیٹھ کا کیا حال ہے. جب انہوں نے ایک مرتبہ اٹھا کر دیکھا اور اس کے بعد پردہ چھوڑا تو چیخ مار کے رونے لگے. صحابہ اکرام نے سوال کیا اے عمر تم نے کیا دیکھا ان کے پیٹھ کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کی قسم خباب نے جو اسلام کے لیے قربانی عطا کی ہے, جو انگارے پہ لیٹا تھا, کہ میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹھ کے اوپر گوشت کا نام و نشان تک نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ صحابی رسول جب مدینہ کے اندر بڑے مالدار بن گئے, اب دیکھیے آخرت کسے کہتے ہیں بتاتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فکر کریں گے انشاءاللہ. مالداروں میں عثمان غنی کا بڑا مقام ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس صحابی کے بارے میں بھی سن کے جائیں کہ مال جب ان کے پاس آتا ہے تو آخرت کی فکر یہ کیسی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرض موت میں لیٹے ہوئے اور بالکل مرنے کے قریب گئے, بالکل مرنے کے قریب تمام کے تمام صحابہ ان کے چاہنے والے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے گئے. تو بیان کرتے ہوئے کہتے اپنے بارے میں, جب میں مکہ میں تھا تو بڑا غریب تھا, غلام تھا, پھر اس کے بعد میں کہاں پر مدینہ آیا, اللہ نے کیا عطا فرمایا مجھے؟ کیا عطا فرمایا؟ مجھے مال عطا فرمایا, اور باضابطہ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے والے بن گئے. اسلام کے لیے قربانی دینے والوں کا مقام دنیا میں بھی بڑا ہے اور آخرت میں بھی بڑا ہے. انہوں نے اپنے خزانے کھول دیے مدینہ والوں کے لیے, کہا کہ جو بھی غریب مسکین فقیر ہے آئے میرے گھر کے اندر بلا روک و ٹوک آ کر لے کر جائیں. وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مال کو بے دریغ غیر مسلموں میں مسلمانوں میں نے خرچ کر دیا ہے, اور جب مرنے کے قریب آئے آنکھوں سے آنسو نگلنے لگے, رونے لگے. صحابہ کرام نے سوال کیا, دوسرے نے سوال کیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے تو بڑے بڑے کارنامے ہیں, مکہ نے آپ نے یہ قربانی دی ہے, آپ نے یہ قربانی دی ہے. وہ صاحب رسول کے الفاظ جو تھے, اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں, جن صحابہ کرام نے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا وہ میرے ساتھ غریب تھے, جب ان کا انتقال ہوا تب بھی وہ غریب تھے, اور میں نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا کے اندر ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیتا ہے. فکر اس بات کی ہے, یہ خباب ایک زمانے میں غلام تھا, اس نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانی دی ہے, لیکن آج معاملہ یہ ہے مرنے کے قریب ہو, فکر یہ ہے مال اتنا زیادہ ہے قیامت قائم ہونے کے بعد رب کے دربار میں چلے جاؤں اور رب یہ کہہ دے کہ خباب تو نے جو اسلام کے لیے قربانی عطا کی ہے اس کا بدلہ تجھے مال کی شکل میں مل گیا ہے, دنیا کے اندر تجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے. میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ جواب ہے میرے بھائیوں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مال آیا, تم ڈرا کرتے مال کیوں آیا ہمارے پاس, سمجھیں گے انشاءاللہ. آخر میں آخری دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, ایک انسان مرنے سے لے کر کہاں سے, مرنے کے بعد سے لے کر کہاں تک, اگر وہ جہنم تک گیا, کہاں تک گیا؟ جہنم تک گیا, تو یاد رکھیں وہ اللہ سے کیا مانگے گا؟ صرف کیا مانگے گا؟ کیا مانگے گا؟ جنت نہیں مانگے گا. کیا مانگے گا؟ صرف ٹائم مانگے. کیا مانگے گا؟ ٹائم چاہیے. کیا چاہیے؟ ٹائم, وقت چاہیے. کتنا وقت چاہیے؟ اللہ بیان فرماتے ہیں جب ایک انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے, اللہ نے کہا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب. کیا الفاظ ہے؟ جب ایک آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے, چاروں طرف سے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بیوی بچے سامنے موجود ہو, ہاتھ پر ہلنا بند ہو جاتے ہیں, وہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب. جب اللہ کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں,
اللہ سے بندہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے پروردگار مجھے وقت چاہیے، مجھے ٹائم چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے مجھے عمل کرنے کا موقع عطا فرما۔ کتنا وقت چاہیے؟ بندہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فَأَصَّدَّقَ میں اپنے بچوں کو کہہ دوں کہ میرے بچوں میرا پورا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دو، فَأَصَّدَّقَ، اے اللہ بس اتنا کہہ دوں اے میرے بچوں صدقہ کر دو، ایک لفظ بولنے کا موقع عطا فرما۔ کتنا موقع عطا فرما؟ کتنا موقع؟ جہنم سے بچنا ہے نا، کتنا ٹائم چاہیے؟ کتنا ٹائم چاہیے؟ فَأَصَّدَّقَ، صدقہ کر دو میرے مال کو، بس اللہ اتنا بولنے کا موقع عطا فرما۔ اللہ کہتے کلا ہرگز نہیں، موقع نہیں دیا جائے گا میرے بھائیو۔ یہ سب سے پہلا مقام ہے جہاں پر انسان کو یہاں پر جہنم کا احساس ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ کہاں کی آیت کریمہ ہے یہ؟ کہاں کی آیت کریمہ ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کریمہ کے اوپر آئے یومئذ تحدث اخبارها، صحابہ سوال کیا کہ میرے صحابہ اکرام یہ زمین تمہارے سامنے کیا بیان کرے گی؟ یہ زمین کیا بیان کرے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، رب کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے، زلزلے شروع کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمام کے تمام انسان کھڑے ہوئے ہیں اور یہ زمین انسان کے گناہوں کو گنائے گی۔ ایک انسان جہاں جہاں پر بھی گناہ کیا ہوگا زمین کا حصہ کہے گا اے اللہ یہ فلاں بندہ ہے یہ زنا کیا کرتا تھا، اے اللہ یہ بندہ ہے اس نے شراب پیا تھا، اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کیا ہے۔ زمین کے جس حصے پہ انسان گناہ کرے گا وہ گناہ کا حصہ، وہ زمین کا حصہ اللہ کے سامنے انسان کے گناہوں کو پیش کرے گا۔ ارے بات سمجھ میں میرے بھائیوں؟ تیسرا اور آخری مقام اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت قائم ہو جانے کے بعد بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، آخرت کی فکر اگر نہیں کریں گے تو حالت یہ ہونے والی ہے میرے بھائیوں۔ سامنے کھڑا کیا گیا، انسان سوچتا ہے کہیں سے جہنم سے بچ جاؤں، جہنم قریب کر دی گئی ہے، اللہ کے فرشتے یہاں پہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ حکم دے گا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کیا کہے گا؟ اے میرے فرشتوں لاؤ ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کرو، سب سے پہلے ان کے اعمال کو اٹھا کر ضائع کر دو۔ پھر اس کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ میں نے کچھ اعمال کیا تھا، میں نے کچھ نیکیاں کیا تھا، میری زندگی کچھ بڑی بھی تھی۔ اللہ حکم دے گا اے میرے فرشتے آؤ ان کے سامنے پیش کرو۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اللہ کے فرشتے میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے، حلق میں ہاتھ ڈال کر نام اعمال نکال کر میرے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسے نام اعمال لیں گے، بالغ ہونے کے بعد پہلا گناہ کون سا کیا، پھر گناہ کون سا کیا، کہاں پر کیا، کس کے ساتھ کیا، وہ تمام کے تمام گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔